یہ احادیث میں جادو کا ہونا، کیا یہ بات ثابت ہے؟ اور اگر اس میں ثابت ہے تو کیا یہ ان آیات کے مخالف جاری ہے یہ بات؟ یعصمک من الناس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، صحیح معنی یہ ہے کہ آپ کو یہ لوگ اس قدر تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے کہ آپ کی جان لے لیں۔ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو رات میں خواب آ گئے اور فرشتے آ گئے، ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہے، ایک آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق جو احادیث ہیں ان میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے اور غالباً آپ کے آخری ایام کا ذکر ملتا ہے، تو لبید بن العاصم جو کہ ایک یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور یہ احادیث ہمارے ہاں جو ہے صحیح احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ اب ایک اشکال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی قرآن کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک میرے جو بندے ہیں شیطان کا ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، اس کے نفوذ ان کے اوپر نہیں ہوگا اور کنٹرول نہیں ہوگا۔ اور بھی اس طرح کی آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے لیے اور جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں ان پر اس کا جو ہے وہ غلبہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ احادیث میں جادو کا ہونا، کیا یہ بات ثابت ہے؟ اور اگر اس میں ثابت ہے تو کیا یہ ان آیات کے مخالف جاری ہے یہ بات؟ شیخ آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں، کیا فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو سحر کا معاملہ ہے نا، جادو کا، سب سے پہلے بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک تو سرے سے انکار کرتے ہیں سحر کا، جادو کا، جی لیکن وہ بہت محدود طبقہ ہے۔ پچھلی قدیم سے قدیم تہذیب آپ اٹھائیں تو ہر تہذیب میں آپ جادو کا ایک وجود دیکھیں گے، اس کا ایک ایگزسٹنس دیکھیں گے۔ آپ بہت مائنر سی تعداد ہے جو اس کی منکر رہی ہے یا ہے۔ اور اگر دین اسلام کی تعلیمات کی روح سے بھی ہم دیکھیں تو قرآن کریم بھی اس کا اس بات کرتا ہے۔ مثلا سلیمان علیہ السلام کے دور میں ذکر موجود ہے کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ جادو سکھلاتے تھے، اور اس کے اثرات بھی بیان ہوئے کہ ایسا اس کا اثر ہوتا تھا کہ وہ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کر دیتا تھا۔ مزید یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس اعتراض کی طرف توجہ دلائی کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں جادو کی نوعیت کو پہلے سمجھنا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء پر جادو کا اس بات قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جادو کی مختلف نوعیتیں اور اقسام ہوتی ہیں، اور اس کا ایک طویل دائرہ کار ہے۔ صحیح، ایک قسم یا اس کی کوئی نوعیت ہم قرآن کریم سے بھی ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا جادو کی ایک نوعیت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ شیاطین آ کر جو جادو سکھلا رہے ہیں وہ ایسا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کر دیں۔ صحیح۔ اور ایک جادو کی قسم ہمیں نظر آتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ جادوگروں نے اپنی جو ہے وہ رسیاں پھینک کر جنہیں سانپ بنا دیا تھا، اس کی حقیقت قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ بظاہر وہ جادو ہے اور سانپ نظر آ رہے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے کہ سحروا اعین الناس، یعنی حقیقت اس شے نہیں بدلی، بلکہ سحروا اعین الناس والا معاملہ ہوا ہے کہ لوگ اسے سانپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو لوگ اس موقع پر موجود تھے وہ سب اس سے متاثر ہوئے، سب اس سے متاثر ہوئے، حتیٰ کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ یہاں تک موجود ہے، یہاں تک قرآن میں آتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی، گھبرائے تو خوف کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس کی تاثیر نظر آئی، جی اس کا اثر ان تک بھی پہنچا۔ خیفۃ موسیٰ، جی کہ اپنے نفس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، تو مطلب اس میں ان کو ان کی آنکھوں میں یہ منظر نظر آیا کہ یہ جو رسیاں ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سانپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کے اثرات ان کی آنکھوں پر پڑے، یعنی واللہ یعصمک من الناس والا جو معاملہ ہے کہ جی اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے محفوظ کرے گا۔ جی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم نہیں ہے جہاد کے دوران؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں نہیں پہنچائیں؟ تو مطلب یعصمک من الناس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، صحیح، معنی یہ ہے کہ آپ کو یہ لوگ اس قدر تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے کہ آپ کی جان لے لیں، اس قدر تک نہیں پہنچ سکتے، باقی یہ کہ تکلیف وہ پہنچائیں گے آپ کو۔ تو جادو بھی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن وہ جادو کا اثر اللہ تعالیٰ نے اس قدر کم کر دیا کہ وہ جو مقصد تھا لبید کا، یہودی کا، کہ وہ حاصل نہیں کر سکا، وہ ایک کمزور ہو گیا بالکل معاملہ۔ اور شیخ اس میں یہ بھی ایک کچھ ہے کہ یعصمک من الناس میں اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا ہے، تو یہ گارنٹی ہے اس قسم کا نقصان ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو نبوت کے منصب کے مطابق نہ ہو، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس قسم کا نقصان ایسے نہیں ہو سکتا جس سے نقصان پہنچے۔ پھر یہ جو ہے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، کہ شیطان کا غلبہ نہیں ہے اہل ایمان پر، تو اہل ایمان پر تو وسوسے آتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ یعنی شیطان کا غلبہ ہی نہیں ہے اہل ایمان کے اوپر. ایک بات تو یہ ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان وسوسہ نہیں کر سکتا, بلکہ ابھی ہماری بات ہوئی کہ جی نبی وسلم کا جو قرین تھا وہ بھی مومن ہو گیا تھا جو شیطان کی صورت میں تھا. تو سلطان کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی شیطان جو ہے وہ کسی کے اوپر اتنا اثر نہیں کر سکتا کہ اس کو وہ کفر کی حد تک لے جائے, اتنا حاوی نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ کفر کی حد تک لے جائے. اہل ایمان کو جو ہے وہ وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے. اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شیطان کا اثر نہیں ہوتا, ایک طرف یہ بات ہے, ایک طرف ہے کہ جادو ہو گیا, تو یہ کیسے ہو گیا, تو کنٹراڈکشن ہو گیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جادو شیطان کے زیر اثر ہی ہو, جادو جو ہے اس کے اپنے بھی ایک اثرات, ٹھیک ہے نا. یعنی اور بلکہ جادو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے قرآن مجید میں آیا تو سحر جو ہے, جادو جو ہے وہ اللہ کے اذن سے اثر کرتا ہے. جی بالکل, شیطان کے تسلط سے اثر نہیں کرتا. شیخ کی بات سے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ حدیث سے آپ نے یہ لے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, اتنی بات تو لے لی, لیکن اس جادو کی نوعیت اور کیفیت اور کتنی دیر تک رہا اور کتنی تاثیر رہی یہ بھی حدیث میں ہی موجود ہے. تو برائے مہربانی آپ وہ بھی وہیں سے لے لیں, وہ بھی وہیں سے لے لیں, وہ ڈیٹیل بھی وہیں سے لیں, وہ اپنی طرف سے تشریح نہ کر دیں اس کی کوئی, بلکہ پوری حدیث لیں. پر تو یہی ہے اس کے لوازم آتے ہیں, نہیں وہ سب چیزیں نہیں ہوئی جو آپ کے ذہن میں, بلکہ وہی ہوئی جتنی مینشن ہے. اچھا اس حدیث میں تو مثلا ہمارے لیے ایک میسج موجود ہے نا, ہمیں اس پہ غور کر کے سیکھنا ہے. اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ایک بہت بڑی ایک نشانی ہے نا یہ, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو رات میں خواب آ گئے اور فرشتے آ گئے, یہ اسی حدیث کا متن ہے. ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہے, ایک آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے. کس نے کیا ہے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے, اور علاج بھی بتلایا گیا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی اسی تناظر میں, یہ تو شریعت کی خیر خواہی ہے بہت. جی خیر خواہی بھی نبوت کی نشانی بھی بیان کی جا رہی ہے کہ کسی اور پر اگر ایسا جادو ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ ادھورا ایک اور پھر اس سے بچاؤ کے طریقے بتائے شریعت نے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور اذکار سکھائے, دعائیں سکھائی, اور اگر کسی پہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کس طریقے سے اس کو ڈیل کرے گا. اور اس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے, آپ اشیاء ایکسپلائٹ کیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جادو کی شرعی حیثیت ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, یعنی وہ موجود ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ریئلٹی ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں. ایک بات اثر اس کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. جیسے باقی اسباب ہیں, بیماری کا جو ایک سبب بنتا ہے وہ اللہ کے اذن سے بنتا ہے, اسی طریقے سے جادو کے بھی جو اثرات ہوتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, اور جادو ہونا ممکن تھا, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ جو اللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے بچائے گا, اس کا ہم نے معنی سمجھ لیا, ٹھیک ہے نا. اور بلکہ دیگر انبیاء کے تعلق سے یہ بات موجود ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی جادو کر دیا گیا تھا, ایک بھلے تھوڑے وقت کے لیے ہوا. اور تیسری بات یہ کہ جادو ہونے سے دین کے اوپر کوئی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ حرف نہیں آتا, دین محفوظ ہے اسی طریقے سے. تو لہذا اس حدیث کو تسلیم کرنے سے کوئی عقل کے خلاف کوئی بات نہیں جاتی یا دین کے خلاف کوئی بات نہیں جاتی. ہاں اگر وہ حدیث اوتھینٹک نہ ہوتی, یعنی صحیح سندوں سے ہمارے پاس موجود نہ ہوتی, تو یقیناً ہم بھی اس کو تسلیم نہ کرتے. لیکن جب وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور ہمارے پاس اس کے حوالے سے یہ دلائل موجود ہیں کہ انبیاء کے تعلق سے معاملات ہو سکتے ہیں, تو اس کو ماننے میں کوئی حرج والی بات نہیں. اس میں بس ایک اضافہ میں اسی کی بات سے کر لوں کہ ایک مرتبہ سوچا انسان کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل سے گزرے, اور یہودیوں کی سازش اور ان کی چال کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے دشمنی پر یہاں تک جو ہے وہ گر گئے تھے. اور یہ بھی شیخ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کا آؤٹ کم کیا ہوا, آؤٹ کم یہ ہوا کہ امت کو اس کا ایک علاج بھی مل گیا باقاعدہ, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا.